شہوت میں مبتلا آدمی کے لیے اللہ کی سزا شرمناک اور عبرتناک واقعہ بچے نہ دیکھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک بڑا ہی گناہگار آدمی تھا۔ اس نے کبھی نیکی نہیں کی تھی۔ وہ ہر وقت جوانی والے شہوانی کاموں میں لگا رہتا، یعنی دن رات نفسانی خواہشات کو پورا کرنے میں لگا رہتا تھا۔ گویا دن رات وہ شیطان بن کر کام کرتا رہتا تھا۔ اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان ہی نہیں جاتا تھا۔ وہ اپنی خواہشات میں اتنا مست تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی نازل فرمائی کہ اے میرے پیارے موسیٰ، فلاں بندے کو جا کر میرا پیغام دے دو کہ تمہیں میں نے دنیا میں بندگی کے لیے بھیجا تھا، مگر تم نے دنیا میں جا کر نافرمانی کی۔ تم نے اتنے گناہ کیے کہ گناہوں نے تمہارا احاطہ کر لیا۔ اب میں تم سے ناراض ہوں، اس لیے میں تمہیں نہیں بخشوں گا اور قیامت کے دن میں تمہیں جہنم کا عذاب دوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ پیغام سنایا کہ تو نے اتنے گناہ کیے کہ اللہ تعالیٰ تجھ سے ناراض ہے اور فرماتے ہیں کہ میرے بندے، میں تجھ سے غضبناک ہوں۔ تو نے قدم قدم پر میرے حکموں کو توڑا اور میرے پیغمبر کی سنتوں کو چھوڑا، لہٰذا میں تجھ سے خفا ہو گیا ہوں۔ اب میں تجھے معاف نہیں کروں گا اور تجھے جہنم میں ڈالوں گا۔ اس بندے نے جب یہ بات کی تو اس بندے کے دل میں ایک عجیب طرح کی کیفیت پیدا ہوئی۔ وہ سوچنے لگا کہ اوہو، میں اتنا گناہگار ہوں کہ پروردگار مجھ سے ناراض ہو گئے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے پیغمبر کے ذریعے پیغام بھیج دیا کہ میں تجھ سے خفا ہوں، تجھ سے راضی نہیں ہوں گا اور تجھے جہنم کی آگ میں ڈالوں گا۔ وہ یہی باتیں سوچتے سوچتے جنگل کی طرف نکل گیا۔ وہ ویرانے میں جا کر اپنے پروردگار سے مناجات کرنے لگا کہ اے اللہ، میں اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہوں۔ میں نے بڑے گناہ کیے، کوئی وقت نہیں چھوڑا، دن میں بھی کیے، رات میں بھی کیے، محفل میں بھی کیے، تنہائی میں بھی کیے۔ اے اللہ تعالیٰ، میں نے گناہ میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ میں نے سر پر گناہوں کے بڑے بڑے بوجھ لاد لیے ہیں، مگر اے پروردگار، اگر میرے پاس گناہوں کے بوجھ ہیں تو تیرے پاس بھی عفو درگزر کے خزانے ہیں۔ اللہ، کیا میرے گناہ اتنے ہو گئے ہیں کہ تیرے عفو درگزر کے خزانوں سے بھی زیادہ ہیں؟ میرے مولا، اگر تو کسی کو پیچھے دھکیلے گا تو پھر کون ان کا غمگسار ہوگا؟ اے بے کسوں کے دستگیر، میں تیرے سامنے فریاد کرتا ہوں، تو مجھے مایوس نہ فرما۔ تیری رحمت میرے گناہوں سے زیادہ ہے اور میرے گناہ تیری رحمت سے تھوڑے ہیں۔ بالآخر اس نے یہاں تک کہہ دیا، اے پروردگار، اگر میرے گناہ اتنے زیادہ ہیں کہ بخشش کے قابل نہیں ہیں تو پھر میری ایک فریاد سن لے کہ تیری جتنی بھی مخلوق ہے، ان سب مخلوق کے گناہ تو میرے سر پر ڈال دے۔ مجھے قیامت کے دن عذاب دے دینا، مگر اپنے باقی بندوں کو معاف کر دینا۔ اس کے یہ الفاظ اللہ تعالیٰ کو پسند آ گئے، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے فوراً حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی نازل کی کہ اے میرے پیارے پیغمبر، اس بندے کو بتا دیجئے کہ جب تم نے میری رحمت کا اتنا سہارا لیا تو سن لے کہ میں حنان ہوں، منان ہوں، رحیم ہوں، کریم ہوں، لہٰذا میں نے تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا، بلکہ تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ میرے دوستو، جو رب کریم اتنا مہربان ہو تو ہم کیوں نہ ان محفلوں میں بیٹھ کر اپنے اس پروردگار کی رحمتوں سے حصہ پائیں، اپنے گناہوں کو بخشوائیں اور آئندہ نیکوکاری اور پرہیزگاری کی زندگی گزارنے کا ارادہ کریں۔ پروردگار ہمیں سچی توبہ کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ 3 گناہوں کے نقصانات۔ یاد رکھیں، شہوت کی وجہ سے بندہ اپنی جان پر ظلم کرتا ہے، غصے کی وجہ سے بندہ دوسروں پر ظلم کرتا ہے اور ہوا پرستی کی وجہ سے انسان اسلام کی حدود سے خارج ہو کر کفر اور شرک کا مرتکب ہو جاتا ہے۔ اس لیے جس میں شہوت زیادہ ہوگی اس کے اندر بغل اور حرص بہت زیادہ ہوگی، جس کے اندر غصہ زیادہ ہوگا اس کے اندر خود بینی زیادہ ہوگی، یعنی وہ کسی کو بھی اپنے جیسا نہیں سمجھے گا، وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھے گا، اور جس کے اندر ہوا پرستی ہوگی اس بندے کے اندر بدعت کی طرف رجحان ہوگا، وہ طبیعتاً بدعت کو پسند کرے گا، وہ بدعت کا وکیل بن کر زندگی گزارے گا۔ اگر اس کے سامنے بدعت کا رد کر دیا جائے تو اسے دکھ ہوگا، حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے بدعتی کی تعظیم کی اس نے اسلام کی دیوار کو گرانے میں مدد کی۔ مغفرت کا عجیب انداز۔ ایک بزرگ کو ان کی وفات کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا، حضرت آگے کیا بنا؟ فرمایا کہ اللہ رب العزت کے حضور میری پیشی ہوئی، مجھے اللہ رب العزت نے فرمایا، اے بندے، تم میرے پاس کیا لائے ہو؟ میں نے کہا
اے اللہ میرے پاس اعمال کا ذخیرہ تو کچھ نہیں، البتہ ایک حدیث مبارکہ میں نے سنی ہوئی ہے۔ پوچھا کون سی حدیث؟ عرض کیا اے اللہ میں نے اپنے استاد معمر رحمۃ اللہ علیہ سے سنا، انہوں نے زہری رحمۃ اللہ علیہ سے سنا، انہوں نے عروہ رحمۃ اللہ علیہ سے سنا، اور انہوں نے حضرت سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے سنا، انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، اور انہوں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے سنا، اور جبرائیل علیہ السلام نے آپ سے سنا کہ آپ نے فرمایا میرا وہ بندہ جو کلمہ گو ہو اور اس کے بال سفید ہو جائیں اور اس حال میں وہ میرے سامنے پیش کر دیا جائے تو اس کے سفید بالوں کو دیکھ کر مجھے حیا آتی ہے اور میں ایسے بندے کو عذاب نہیں دیا کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم نے ٹھیک سنا، معمر نے بھی ٹھیک فرمایا، زہری نے بھی ٹھیک کہا، عروہ نے بھی ٹھیک کہا، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بھی ٹھیک کہا، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ٹھیک کہا، جبرائیل امین نے بھی ٹھیک کہا، اور ہم نے بھی سچ کہا۔ مجھے سفید بالوں والے مومن سے واقعی حیا آتی ہے۔ اے بندے تیرے سفید بالوں کو دیکھ کر میں نے جہنم کی آگ کو تیرے اوپر حرام کر دیا۔ سبحان اللہ۔ انعام میں 2 جنتیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں اور جو شخص دنیا میں اپنے پروردگار کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا تھا اس کے لیے 2 جنتیں ہوں گی۔ ان 2 جنتوں کی تفصیل بھی بڑی عجیب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو ایک گھر جنت میں اور ایک گھر جہنم میں بنایا ہے، چاہے مسلمان ہو یا چاہے کافر، لیکن اگر وہ مسلمان ہوگا تو جنت والے گھر میں جائے گا اور اگر کافر ہوگا تو جہنم والے گھر میں جائے گا۔ اس لیے کافر کو موت کے وقت جنت کا گھر دکھایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اگر تو ایمان والا ہوتا تو تیرے لیے یہ گھر تھا، لیکن اب تجھے یہ گھر نہیں دیا جائے گا۔ پھر اسے جہنم کا گھر دکھایا جاتا ہے، چونکہ ایمان والوں کو جنت میں گھر ملیں گے اور کافروں کو جہنم میں ملیں گے، لہٰذا ان کافروں کے جنت کے جو مکان بچیں گے اللہ تعالیٰ ان مکانوں کو ایمان والوں میں تقسیم فرما دیں گے۔ اس طرح ایمان والوں کو جنت میں 2 گھر مل جائیں گے۔ دنیا میں انسان کی 2 کوٹیاں ہوں تو وہ خوش ہوتا ہے کہ جی میری فلاں جگہ بھی کوٹی ہے اور فلاں جگہ بھی۔ اسی طرح جب جنت میں ایمان والوں کو 2 گھر ملیں گے تو وہ بھی بہت خوش ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ تو ناظرین کرام امید کرتی ہوں یہ بہترین معلومات آپ کو پسند آئی ہوں گی۔ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، کمنٹ باکس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ضرور ٹائپ کریں۔ جزاک اللہ خیر۔